مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں, امام صاحب بیان کر رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلوس بھی ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, داڑھی رکھنا ضروری ہے, ماں باپ کی خدمت ضروری ہے, پڑوسی کا حق ضروری ہے, اور ایسا ضروری ہے ویسا ضروری ہے, مگر یہ سب ضروری کب ہے؟ ایمان کے بعد ہے. ایمان پہلے سمجھو, ایمان ہی نہیں سمجھا اور پھر سب کچھ بتاتے رہو, کوئی مطلب نہیں. ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری, کتنی؟ زور سے بولیے. یاد رکھیں گے؟ کتنے لوگ یاد رکھیں گے؟ نہیں یاد رکھیں گے. یاد رکھیں گے نا سب لوگ, انشاءاللہ یاد رکھیں گے, ہے نا. تو اب سنیے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم, نبی کی تعظیم, نبی کی سچی تعظیم ایک چیز, اور دوسری چیز نبی کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہو. نبی کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم, یعنی سب سے بڑھ کر کے, ماں سے زیادہ محبت نبی سے ہو, باپ سے زیادہ محبت نبی سے ہو, خاندان سے زیادہ محبت نبی سے ہو, سب سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ محبت نبی سے ہو, سب سے آگے نبی کی محبت ہو. یہ دو چیزیں, نبی کی تعظیم بھی ہو اور نبی سے محبت سب سے زیادہ ہو, تب تم ایمان والے ہو, تب ایمان والے ہو. اگر ان دونوں میں کمی آ گئی, نبی کی تعظیم نہ ہوئی, نبی کی توہین ہو گئی, تب بھی ایمان نہ رہا, یا نبی کی محبت اور لوگوں کی محبت سے کم ہو گئی, تب بھی ایمان نہ رہا. تو اب کسی کو دیکھتے چلو, کسی کو دیکھتے چلو, کوئی نبی کو اپنی طرح کہے تو کیا نبی کی تعظیم ہوئی کہ توحید؟ بولیے کیا ہوئی؟ تو جب توحید ہوئی تو ایمان رہا کہ گیا؟ کوئی کہے کہ نبی کو جیسا علم ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو معاذ اللہ, تو بولیے ایمان رہا کہ گیا؟ کوئی کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, تو بولیے ایمان رہا کہ گیا؟ کوئی کہے نبی مجبور اور بے بس ہے معاذ اللہ, تو بولو ایمان رہا کہ گیا؟ تو ایمان چلا, اس لیے کہ تعظیم گئی تو ایمان گیا. اور یہ سب توہین ہے, تو وہابی اسی لیے کافر ہے, دیوبندی اسی لیے کافر ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ توہینیں موجود ہے, اور ایمان تعظیم کا نام ہے, وہابیوں کے وہاں توہین ہے, اس لیے ایمان والا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک تعظیم. دوسری چیز, دیوبندی اسی لیے کافر ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ توہینیں موجود ہے, اور ایمان تعظیم کا نام ہے, وہابیوں کے وہاں توہین ہے, اس لیے ایمان والا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک تعظیم. دوسری چیز, لگانا نبی کی محبت سب سے پڑھ کر کے ہو, سب سے بڑھ کر کے ہو. اب محبت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ اب جب شادی کارڈ چھپتا ہے, چھپاتے ہیں آپ لوگ, شادی کارڈ چھپواتے ہیں نا, اور نہیں بھی چھپواتے ہیں تو دعوت بھجواتے ہیں, تو گھر میں بیٹھ کر کے میٹنگ ہوتی ہے, کس کو دعوت دی جائے, کس کو بلایا جائے, کس کو نہ بلایا جائے. بیٹا کہتا ابا وہ فلاں جو رشتہ دار ہے اس کو دعوت مت دیجیے گا. کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ اس دن چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے وہ آپ کو گالی دے رہا تھا, مجھے یہ برداشت نہیں کہ میرے باپ کو گالی دے اور میرے وہاں دعوت کھا کر کے چلا جائے. تو یہ بیٹے کے دل میں باپ کی کیا ہوئی؟ بولیے کیا ہوئی؟ محبت, ہے نا, کسی کو محبت کہتے ہیں. یا کوئی ماں کو گالی دے رہا تھا تو کہے گا کہ اس کو دعوت نہیں دیں گے اس لیے کہ ماں کو گالی دی ہے, میرے گھر پہ نہیں آ سکتا, ہم اسے کھانا نہیں کھلائیں گے, اپنے وہاں نہیں بلائیں گے. یا کسی کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جائے زمین کو لے کر کے, جائیداد کو لے کر کے, خاندان کو لے کر کے, تو لوگ غصے میں کیا کہہ دیتے ہیں, لڑائی ہوتی گئی, جھگڑا ہوتا گیا. اب غصے میں آ کر کے کہا جا آج سے ہمارا تمہارا کھانا پینا بند, موت مٹی بند. وہ کہتے نہیں کہتے, دشمنی ہو گئی زمین کی, موت مٹی بند, دشمنی ہو گئی پیسے کی تو موت مٹی بند. یہ کیوں؟ یہ اس لیے تمہارے دل میں زمین کی محبت تھی, اس محبت نے بند کروا دیا. تمہارے دل میں خاندان کی محبت تھی, بند کروا دیا. تمہارے دل میں باپ کی محبت تھی, آنا جانا بند کروا دیا. ماں کی محبت تھی, آنا جانا دعوت دینا بند کروا دیا. اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ باپ کا دشمن بعد میں دیکھے گا.
سے اعلیٰ نبی ہمارا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، خلیفہ حضور شیر ہندوستان۔ تو اب باپ کے دشمن کو دعوت نہ دی جائے، ماں کے دشمن کو دعوت نہ دی جائے، زمین ہڑپ کرنے والے کو دعوت نہ دی جائے، اپنے کو گالی دینے والے کو دعوت نہ دی جائے، اور وہابی کو بلا لیا جائے، تو اس کا مطلب نبی کی محبت کم ہو گئی اور باپ کی محبت بڑھ گئی، ماں کی محبت بڑھ گئی، زمین کی محبت بڑھ گئی، تمہارے اندر اپنی محبت بڑھ گئی۔ اور ایمان یہ ہے کہ سب کی محبت کم ہو، نبی کی محبت سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے دشمن کو بعد میں کاٹیں گے دعوت دینے سے، اور نبی کے دشمن کو پہلے کاٹیں گے دعوت دینے سے۔ پہلے ان کو الگ کرو، کوئی وہابی نہیں ہوگا، کوئی دیوبندی نہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے زور سے بولیے، یہ ہے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو، یہ ہے ایمان۔ اگر کوئی وہابی کو بلا لے، باپ کے دشمن کو نہ بلائے، دیوبندی کو بلا لے، ماں کے دشمن کو نہ بلائے، کوئی وہابی دیوبندی کو بلا لے اور اپنے دشمن کو نہ بلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں اس کی اپنی محبت زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہو گئی۔ معاذ اللہ۔ تو ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ اور ایمان اسی کا نام ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ نبی کی محبت ہو، ایمان اسی کا نام ہے۔ اس لیے ایمان بچانا ہے تو ان وہابیوں سے اپنے دشمن کو نہ بلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں اس کی اپنی محبت زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہو گئی۔ معاذ اللہ۔ تو ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ اور ایمان اسی کا نام ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ نبی کی محبت ہو، ایمان اسی کا نام ہے۔ اس لیے ایمان بچانا ہے تو ان وہابیوں سے بچنا ہوگا، دور رہنا ہوگا۔ ایمان نبی کی تعظیم کا نام ہے، ایمان نبی کی محبت سب سے بڑھ کے ہو، اس کا نام ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے مگر نبی کی گستاخی اور نبی کی توہین گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمان۔ تو ایمان کے لالے پڑے ہیں اور سنت مستحب فرض کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے ایمان صحیح ہوگا تب نماز قبول ہوگی، ایمان صحیح ہوگا تو روزہ قبول ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو حج قبول ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو زکوٰۃ قبول ہوگی، ایمان صحیح ہوگا تو داڑھی رکھنا کام آئے گا۔ اور اگر ایمان ہے تو یہ داڑھی سنت رسول ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بزرگ ہے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے کسی عورت نے، بوڑھی عورت نے پوچھا، غالباً حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، آپ کی داڑھی بہتر ہے کہ میری بکری کی پونچھ بہتر ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو غصے میں کیسی بات کر رہی ہے، کہاں داڑھی کہاں بکری کی پونچھ، ہے نا غصے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب بعد میں دیا جائے گا، جب وقت آئے گا تب جواب دیا جائے گا۔ اب انتظار ہو رہا ہے۔ وہ وقت آیا کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ شریف تیار ہوا، جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ اب وہ عورت دروازے پہ بیٹھی تھی، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے۔ تو کہا اتنے بڑے ولی تھے اور میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، دنیا سے چلے گئے۔ میرا سوال تھا کہ آپ کی داڑھی بہتر یا میری بکری کی پونچھ بہتر، اور انہوں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تو دیا جائے گا جواب، اور چلے گئے دنیا سے، جواب نہ دیا۔ جنازہ چل رہا تھا، حضرت بایزید بستامی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے وہابیوں دیوبندیوں،
اللہ کے ولیوں کو دیکھ لو توبہ نصیب ہو جائے گی. تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے. جو نبی والا سچا عاشق ہو جاتا ہے اللہ کا وہ ولی بھی ایسا زندہ ہوتا ہے کہ قبر میں لیٹ کے زندگی دیتا ہوا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اب اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں اے بڑھیا تیرا سوال یہ تھا کہ تیری بکری کی پونچھ بہتر یا میری داڑھی؟ فرمایا سن, میں اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ میری موت ایمان پر ہو. یہ سبحان اللہ, ایمان پر دنیا سے جا رہا ہوں, میری داڑھی تیری بکری کی پونچھ سے بہتر ہے. اور اگر ایمان نہ بچتا, جس کا ایمان نہ بچے, ایمان چلا جائے پھر داڑھی رکھ لے تو اس کی داڑھی سے بکری کی پونچھ بہتر ہے. اے وہابیوں, داڑھی چاہے جتنی لمبی رکھ لو, تمہارا مائک کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو داڑھی وہابی چاہے جتنی لمبی رکھ لے, اعلان کرنا سنیو, کہنا اس کی داڑھی سے میری بکری کی پونچھ بہتر ہے. ایمان نہیں ہے تو داڑھی بھی کسی کام کی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو روزہ بھی کسی کام کا نہیں. اسی لیے میں نے کہا نمازی بعد میں بنو, عاشق رسول پہلے, حاجی بعد میں بنو, عاشق رسول پہلے بنو. یہ یاد رکھو, سب بعد میں ہے, عشق رسول پہلے ہے. نبی کی تعظیم ہے تو ایمان ہے, نبی کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو ایمان ہے. یہ دو چیزیں ہیں تو ایمان ہے. اب اسی میں جانچتے رہنا, اسی میں جانچتے رہنا کہ اگر ہمارا دشمن ہوتا تو ہم بلاتے کہ نہ بلاتے, نہیں بلاتے تو اس سے بڑھ کر کے نبی کا دشمن ہے تو پہلے اس کو بھگاؤ. اب جانچتے رہنا, دل میں دشمن کے تعلق سے نفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ باپ کو گالی دے گا, آپ کے دل میں نفرت ہوگی کہ نہیں؟ بولیے. ماں کو گالی دے گا, نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو برا کہے گا, ذلیل کرے گا, نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کی زمین ہڑپ کر لے, نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ گالی دی ہے اس لیے نفرت ہے. ماں کو برا کہا اس لیے نفرت, باپ کو غلط کہا, گالی دی اس لیے نفرت, تو ان سے نفرت ہے. تو اب یہ یاد رکھنا کہ جتنی نفرت ہمارے دل میں ہمارے باپ اور ماں کو گالی دینے والے کے لیے ہے, اس سے کہیں زیادہ نفرت نبی کے گستاخ وہابیوں دیوبندیوں کے لیے ہونا چاہیے. جتنی زیادہ نفرت وہابیوں کے لیے ہوگی اتنی ہی زیادہ نبی کی محبت ہوگی, اتنے ہی پکی سنی ہوگے. جتنا پکا عقیدہ ہوگا, جتنی زیادہ محبت ہوگی دل میں وہابیوں سے اتنی ہی نفرت ہوگی. اور اتنی نفرت کرو وہابیوں سے نبی کی محبت کی بنیاد پر کہ شادی میں ہو تو اعلان ہو کہ تجھ سے, اور شادی سے کیا مطلب وہابی دور ہو, عقیدہ ہو تو اعلان ہو, مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور ہمارے گھر سے, کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور ہمارے محلے سے, کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے, اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اب اگر آپ کہیں تو فتویٰ سنا دیں اعلیٰ حضرت کا. جی سنا دیں. ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ آتے ہیں اپنی طرف سے کہہ کے جاتے ہیں, ہے نا. بہت سے مولوی ہیں اعلیٰ حضرت خوب کرتے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت خوب کرتے ہیں, ہے نا. مگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ کچھ سناتے ہیں, کچھ ہضم کر جاتے ہیں, اور اپنے مطلب کی سنا لیتے ہیں. جہاں یہ ہوگا کہ لوگ برا مان جائیں گے بس اس کو چھپا لیتے ہیں. مگر الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ پیلی بھیت شریف کا یہ اعلان ہے
کہ تم اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ نبی کے گستاخوں کا رد پہلے کرو، وہ فتویٰ پہلے سناؤ جس سے لوگوں کا ایمان بچے، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار سے سوال ہوا، سرکار اعلیٰ حضرت سوال ہوا کہ اگر ایک طرف دیوبندی ہے، شیعہ ہے، دوسری طرف سنی لڑکا ہے، یا لڑکی سنی ہے اور لڑکا دیوبندی یا شیعہ ہے، تو نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا بہت لمبا جواب دیا، بہت دلیلیں دی ہیں، اسی میں سے ایک جواب میں آپ کو سناتا ہوں، بس ایک جواب۔ فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ كَرِيمَتُهُ فِرَاشَ كَلْبٍ فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کسی کو پسند آتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کسی کتے کے نیچے بچھے؟ تم اسے بہت برا جانو گے، ہے نا؟ اسے بہت برا سمجھو گے کہ کوئی بیٹی یا بہن جو ہے کسی کتے کے ساتھ جا کر کے سوئے تو برا ہے، بہت برا سمجھو گے۔ اب آگے سنیے، فرماتے ہیں سنیو اگر سنی ہو تو بگوش سنو، اگر سنی ہو تو بہت اچھے سے کان سے سنو۔ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الَّتِي صَارَتْ فِرَاشَ مُبْتَدِعٍ كَالَّتِي كَانَتْ فِرَاشَ الْكَلْبِ، ہمارے لیے بری مثل نہیں جو عورت کسی بد مذہب کی جورو بنی، وہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی۔ جو عورت کسی بد مذہب کی جورو بنی، یعنی وہابی سے رشتہ ہوا، دیوبندی سے ہوا، شیعہ سے ہوا، رافضی سے ہوا، قادیانی سے ہوا، اگر یہ نکاح ہو گیا تو نکاح ہوا ہی نہیں، اور جو اس کے ساتھ گئی تو ایسے ہی ہے جیسے کتے کے ساتھ جا کر کے سوئی، ہے نا؟ اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہاں ضرور ہے، بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر۔ کتا فاسق نہیں، اور یہ وہابی اصل دین و مذہب میں فاسق ہے۔ کتے پر عذاب نہیں، قیامت کے دن جہنم میں کتا نہیں ڈالا جائے گا، کوئی عذاب کتے پر نہیں، اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے۔ فرماتے میری نہ مانو، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مانو۔ نبی کی حدیث تو مانو گے؟ بولیے مانو گے؟ نبی کی حدیث، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب البدع کلاب اہل النار، بد مذہبی والے جہنمیوں کے کتے ہیں۔ بد مذہب جو ہے جہنمیوں کے کتے ہیں، تو جو جہنمی ہونا خود کتنا بدتر ہونا، پھر جہنمی کا جو کتا ہوگا وہ کتنا بدتر ہوگا۔ تو یہ وہابی ہو، یہ دیوبندی ہو، شیعہ ہو کہ رافضی ہو کہ قادیانی ہو، جو بد مذہب ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، نبی کا فرمان ہے کہ وہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ تو جو جہنمیوں کا کتا ہوگا وہ کیا آپ کے گھر پہ آئے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کہ آپ اسے اپنے گھر بلائیں گے، اس کے وہاں جائیں گے، اس سے رشتہ کریں گے، اس کے تعلق جوڑیں گے؟ نہیں، جو نبی کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ان وہابیوں دیوبندیوں نے کوئی ہماری زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہے، ہمارے خاندان کو گالی نہیں دی ہے۔ یہی جھگڑا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی کی توہینیں موجود ہیں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ لکھا کہ نبی سے بھی امتی عمل میں بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ لکھا کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تک کہ ان کتابوں میں لکھا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ ان وہابیوں کی کتاب میں ہے، ان دیوبندیوں کے عقیدے میں ہے۔ اس لیے ان سے ہوشیار رہیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں۔ سن لیجئے، قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، ہماری قبر میں ہم جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ اور اگر انشاءاللہ ایمان لے کر کے گئے، نبی کی محبت میں گئے، کوئی نہیں آئے گا مگر مدینے کا تاجدار وہاں نبی فرمائیں گے اے میرا عاشق گھبراتا کیوں ہے؟ وہ باپ تھا جس نے چھوڑ دیا، وہ ماں تھی جس نے چھوڑ دیا، وہ بھائی تھا جس نے چھوڑ دیا، وہ رشتہ دار تھا جس نے چھوڑ دیا، اور میں تیرا نبی ہوں جو قبر میں آ گیا۔ اب وہاں نبی آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
इंशाअल्लाह ईमान वाला होगा, सच्चा आशिक होगा। नबी फरमाएंगे फरिश्तों क्या पूछते हो, ये तो मेरा आशिक है, ये तो पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। तो इसलिए नबी कब्र में नबी आएंगे और मैदान महशर में बाप बेटे से भागता होगा, बेटी माँ से भागती होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वहाँ पर भी अगर शफाअत के लिए कोई जात होगी तो वो मदीने के ताजदार है। सब कहेंगे ज़बू इला गैरी, नबी फरमाएंगे अना लहा, आओ मैं हूँ शफाअत के लिए। इसलिए यहाँ की नहीं कब्र की फिक्र करो और मैदान महशर की पिला हो, जो वहाबी का भी पढ़ा दे, देवबंदी का भी पढ़ा दे, फिर यहाँ सुन्नियों में भी पढ़ा दे, तो ऐसे मौलवियों से भी बचो। इसलिए कि अगर कोई मौलवी देवबंदी का निकाह पढ़ाएगा, जायज समझ के पढ़ाएगा, तो सुनो उसका खुद निकाह चला गया। पढ़ाने वाले मौलवी का निकाह खुद खत्म हो गया, उसकी बीवी न रही, फिर भी अगर वो रखे हुए हैं तो वो ज़िनाकार है। तो फिर ऐसों को बुला करके निकाह न पढ़ाओ, पहले जांच लो सच्चे तरीके से आला हजरत वाला है कि नहीं है, गरीब नवाज वाला है कि नहीं है, गौसे आजम वाला है कि नहीं है, इमाम हुसैन वाला है कि नहीं। अगर सच्चा हुसैनी है तो हमारा इमाम भी बनेगा और हमारे वहाँ निकाह भी पढ़ाएगा। इसलिए अपना अकीदा मजबूत रखो, है ना। हुसैनी है तो हुसैनी बन के रहेंगे। तो ये मसला याद रखिए, वहाबियों से बचना, देवबंदियों से बचना फर्ज है। इसलिए कि अगर गुनाह तो और भी गुनाह के काम होते हैं ना, दाढ़ी मुड़ाना भी गुनाह का काम है, नमाज छोड़ना भी गुनाह का काम है, शराब पीना भी गुनाह का काम है, जुआ खेलना भी गुनाह का काम है। मगर ये गुनाह तो है, मगर ये वो गुनाह नहीं कि जिसकी वजह से ईमान चला जाए। मगर वहाबियों के साथ बैठना, देवबंदियों के साथ बैठना, ये वो गुनाह है कि ईमान भी चला जाएगा, तुम्हारा अकीदा भी खराब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ईमान बचाने की फिक्र करो, इसलिए कि बख्शिश कल कयामत के दिन न दाढ़ी की बुनियाद पर होगी, न नमाज की बुनियाद पर होगी, बख्शिश सिर्फ और सिर्फ इश्क़ रसूल की बुनियाद पर। क्या बात है, सिर्फ नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर बख्शिश होगी। सच्चे आशिक रसूल बनो। ईमान क्या है, ईमान क्या है, बस मुख्तसर सी बात सुन लीजिए और उसके बाद अपनी बात मुकम्मल करूँ। सुनिए ईमान क्या है। हर कोई दावा करता है हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, हर कोई दावा कर लेता नहीं कर लेता है। मगर कुरान पाक क्या कह रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और बख्शिश और आजमाइश न होगी। अभी सुन लीजिए, इजाजत भी जब तक आ जाए, जब तक आप सुनते रहिए। तो अल्लाह ताला का इरशाद सुना रहा हूँ, क्या फरमा रहा अल्लाह तबारक ताला, क्या लोग मफ़हूम आयत करीमा, क्या लोग इस घमंड में कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए और आजमाइश नहीं होगी। यानी कुरान कह रहा है सिर्फ इतना कह देने से छुटकारा नहीं मिलेगा कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए, नहीं, फरमाता है आजमाइश होगी, तुम्हें आजमाया जाएगा। अगर आजमाइश में पूरे निकले तब मुसलमान ठहरोगे, तब मोमिन कहलाए जाओगे। सिर्फ दावा कर लेना हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले, ये सिर्फ दावा काम ना आएगा, आजमाइश होगी। अब आला हजरत ने क्या प्यारे अंदाज में समझाया, कहिए सुभान अल्लाह। समझा दूं आजमाइश कैसे होगी। फरमाते हैं आजमाइश में, किसी चीज की आजमाइश में यही देखा जाता है कि जो चीजें उसके हकीकी और वाकई होने को जरूरी है वो उसमें है या नहीं। अगर वो चीजें हैं तब कहा जाएगा वो चीज है, और अगर नहीं है तो कह दिया जाएगा नहीं। मिसाल के तौर पर आपने कहा चाय ले आओ, आपने क्या कहा, चाय ले आओ,
اب یہ کوئی لا کر کے ایک گلاس پانی لے، اس میں شکر ڈال دے، اس میں چائے پتی ڈال دے، اسی میں دودھ بھی ملا دے اور لا کر کے آپ کو دے دے کہ لیجئے چائے پیجئے، تو کیا آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چائے ہے؟ بولیے، کہیں گے چائے؟ نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے چائے ہے ہی نہیں، چائے ہے ہی نہیں. تو اب کیسے چائے نہیں ہے؟ تو اب اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اب وہ کہے قسم کھائے نہیں چائے ہے، دو چار لوگوں کو اپنے مطلب کا اور تیار کر دے، بتاؤ چائے ہے، تو کہے گا ہاں چائے ہے، تو آپ مان لیں گے؟ 10 لوگ کہہ دیں چائے ہے تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. دودھ بھی ہو، شکر بھی ہو، چائے پتی بھی ہو، مگر ساتھ میں اس کو آگ پر کھولایا بھی گیا ہو، ہے کہ نہیں؟ تب اگر کھولایا نہ گیا، چائے پتی ڈال دی، شکر ڈال دیا اس کے اندر اور دودھ ملا دیا، تب اس کو چائے کوئی کہے تو آپ مانیں گے؟ 10 لوگ کہے کہ نہیں چائے ہے، مانیں گے؟ 100 لوگ کہہ دیں کہ چائے ہے تو مانیں گے؟ یا پورا گاؤں کہے نہیں چائے ہے تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ چائے اس کو نہیں کہا جاتا. تم پورا گاؤں نہیں پوری دنیا کو لے آؤ کہ کہے چائے ہے، ہم مانیں گے ہی نہیں، چائے ہے ہی نہیں. کیوں؟ چائے ہونے کے لیے ان سب چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کو آگ پر کھولایا جائے. اب جب یہ سب چیزیں ڈال دی جائے، آگ پر کھولا دیا جائے، اس کے بعد لایا جائے، تب آپ کہیں گے چائے ہے. تو پتا کیا چلا؟ چائے ہونے کے لیے شکر ہونا ضروری، چائے ہونے کے لیے دودھ ہونا ضروری، چائے ہونے کے لیے اس میں چائے پتی کا ہونا ضروری، اور ساتھ میں اس کا آگ پر کھولایا جانا بھی ضروری، تب یہ چائے ہے نا. اور اس کے بغیر چائے. تو اسی طریقے سے ہر چیز میں جس چیز کے لیے جو چیز ضروری ہے، اگر وہ چیز پائی جائے گی تو اس کو مانا جائے گا، اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا. تو اسی طریقے سے ایمان بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو مان لیا جائے گا؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے، مان لیا جائے گا؟ نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے قرآن و حدیث نے فیصلہ کر دیا، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے. ایمان 2 چیزیں، اگر وہ 2 چیزیں ہیں تو ایمان ہے، اور اگر وہ 2 چیزوں نہیں ہے، 2 میں سے ایک بھی نہیں، تو ایمان آتا ہے. کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، تقریر کی جاتی ہے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، تو سنت کی ادائیگی بھی ایسے ہو کہ یہیں پر سنت کے ساتھ فرض بھی ادا ہو جائے، فرض اعظم ادا ہو جائے، اور بتا دیا جائے نکاح نکاح ہے جب ایمان بچے گا تو نکاح بچے گا، ایمان نہ بچا تو نکاح نہیں بچے گا. تو پہلے اس کی فکر کرو کہ نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح بچتا کیسے ہے. جب تک تم وہابیوں سے بچو گے تمہارا نکاح بچے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شریعت جس کو جائز کہے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو ناجائز کہے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو حرام بتائے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو گمراہیت بتائے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو کفر بتائے اس کا خیال نہیں. جو جس کی سمجھ میں آئے وہ بول دے، وہ زبان سے نکال دے. اب بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام اور شریعت اور دین کو ہلکا سمجھ کر کے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں کہ ایمان چلا جاتا ہے، اور جب ایمان چلا گیا تو نکاح چلا گیا، اور جب نکاح چلا گیا تو جو بچہ پیدا ہوا وہ حلالی ہی نہ ہوا، اور جب بچہ حلالی ہی نہ ہوا تو وہ ماں کی قدر کیا کرے گا، وہ باپ کی قدر کیا کرے گا، وہ خاندان کی قدر کیا کرے گا، وہ کیا بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس لیے سن لو، جب سچا سنی ہوگا وہابیوں سے دور ہوگا تو اس کا بچہ حلالی ہوگا، اور جب وہابیوں میں رشتہ ہوگا، دیوبندیوں سے رشتہ ہوگا تو بچہ حلالی ہو ہی نہیں. ہم مسلمان ہیں ہے نا. تو جب نکاح کے موقع پر خرافات بھی لوگ کرتے ہیں،
اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں سب سے بڑھ کر کے یہ کہ وہابیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تو جب شروعات ہی غلط ہوئی تو پھر انجام صحیح کہاں ہوگا؟ اور انشاءاللہ تعالی جب ایسے طریقے سے شادی کی جائے گی کہ نکاح سنت رسول پر عمل بھی ہوگا اور گستاخ رسول کا بائیکاٹ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اس نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ حسینی غلام پیدا ہوگا اور اعلان کرے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ یا علی مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن خلیفہ حضور مشاہد ملت، خلیفہ حضور شہر ہندوستان، حیدری۔ یا علی اس لیے سن لو، نکاح سنت ہے، وہابیوں سے بچنا فرض ہے۔ فرض پہلے ہے، سنت بعد میں ہے، تو سنت پر عمل کرنے سے پہلے فرض پر عمل کرو، ہے کہ نہیں؟ اب سنیے ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، نماز میں سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے نا؟ کچھ نمازیں فرض ہے، کچھ واجب ہے، اور کچھ سنت ہے، اور کچھ نفل ہے کہ نہیں؟ فجر میں 2 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے اور 3 واجب ہے، وتر واجب ہے نا؟ اور باقی سب یا تو سنت یا نفل۔ اب بیٹھے ہیں قاری حضرت اعتبار علی صاحب قبلہ، حضرت قاری غلام ربانی صاحب قبلہ، آپ کے امام صاحب، قاری صاحب، سب علماء کرام موجود ہے، پوچھئے، سنیے گا غور سے، یہ سنتیں کیوں ہیں، یہ نفل کیوں ہے؟ تو فرمایا گیا یہ اس لیے ہے کہ فرض ادا کرنے میں، فرض کی ادائیگی میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہمیں یاد نہیں، بھول ہو جائے یا کچھ کمی رہ جائے، تو سنت کے پڑھنے سے، نفل کے پڑھنے سے وہ کمی دور ہو جائے گی، وہ کمی، سنت پڑھنے سے فرض میں کمی ہو گئی ہوگی تو وہ کمی دور ہو جائے گی، نفل پڑھنے سے فرض میں کمی ہو گئی ہوگی تو کمی دور ہو جائے گی۔ کوئی بے وقوف فرض ہی نہ پڑھے، سنت ہی سنت پڑھے، تو پورا فرض چھوڑ کر کے کون سی کمی دور کرے گا؟ تو فرض سنت اس لیے ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد جب سنت ادا کرو گے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اس سے دور ہو جائے گی۔ تو نکاح سنت ہے، وہابیوں سے بچنا فرض ہے، پہلے فرض پہ عمل کرو پھر سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اگر وہابیوں کو بلایا، دیوبندیوں کو بلایا، ان کو دعوت کھلائی، ان کے وہاں گئے، تو قسم خدا کی یہ سنت نہیں ہے بلکہ سنت کے نام پہ دھوکہ ہے، یہ قبول نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس لیے جو پہلے ضروری ہے اس پر عمل پہلے ہو، دعوت بعد میں بانٹو، شادی کارڈ میں پہلے لکھواؤ، وہابی نہیں آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا، غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والا خبیث نہیں آئے گا، رافضی نہیں آئے گا، کوئی صلح کلی نہیں آئے گا، یہ آپ اعلان کریں۔ اور جب یہ پاک صاف ستھری شادی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھو اور اپنا نکاح بھی مضبوط رکھو، ہے نا؟ اور مضبوط سے پڑھاؤ گے تو مضبوط ہوگا، ہے نا؟ اور جب پڑھانے والا ہی